أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم. سورہ شورى کی یہ آیتیں اس وقت تلاوت کی گئی ہیں. پانچواں رکوع ہے. پچھلی آیتوں میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں ہی پیدا فرمائی ہے. دنیا کی زندگی اور دنیا کی ساری نعمتیں فنا ہو جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، اور آخرت اس کے بالمقابل بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. آپ آگے آ جائیں. لہذا جو چیز بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے اس کے حاصل کرنے کی فکر زیادہ ہونی چاہیے بمقابل اس چیز کے جو فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے پچھلی آیتوں میں یہ بات واضح فرمائی کہ جس نے صرف دنیا کی طلب کی، جو صرف دنیا کے لیے دوڑا اور بھاگا، تو اس کو ہم دنیا کچھ دے دیں گے، لیکن ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور جس نے آخرت کی طلب کی، آخرت کے حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کو آخرت تو ملے گی ہی، دنیا بھی اس کے حصے کے بقدر مل جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کمانا کجانا چھوڑ دے، اپنے دنیاوی کاروبار چھوڑ دے، اپنے بچوں کے معاش کے لیے، ان کی روزی روٹی کے لیے جو کچھ کوششیں کر رہا ہے اس کو ترک کر دے. اس کا یہ مطلب نہیں. اس کا سادہ سا مطلب اور عام لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا کے حاصل کرنے میں آخرت کو بھلا دیا وہ دنیا دار کہلایا، اور جس نے دنیا حاصل کرنے میں آخرت کو بھی پیش نظر رکھا وہ آخرت کا طلبگار کہلائے گا. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کی مثال آپ یوں سمجھے، ایک کاروباری آدمی ہے،
اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کی پابندیاں لگا رکھی۔ ایک کاروباری وہ شخص ہے جس نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، نہ حلال نہ حرام، نہ جائز نہ ناجائز، بس ہمیں دنیا حاصل کرنی ہے، کاروبار کو ترقی دینی ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اس کو بھی اتنی ہی ترقی ملے گی جتنی اس کے حصے میں ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنے اس کاروبار میں دنیا ہی کو سامنے رکھا، حلال و حرام کی شرطوں کو اور اس کی قیدوں کا پاس و لحاظ نہ رکھا، اس لیے وہ دنیا دار ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے، ایک وہ مومن ہے جس نے اپنا کاروبار کیا، لیکن اس کے پیش نظر یہ بھی ہے کہ میرے رسول نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، کیا حلال کی ہے، میرے اللہ نے کس کی اجازت دی ہے، کس کی اجازت نہیں دی ہے، اس کا لحاظ اس کو رہا، اس لحاظ اور پاس و خیال کا اہتمام کرتے ہوئے اس نے اپنی تجارت کی۔ وہ بھی تاجر ہے لیکن وہ آخرت کا طلبگار ہے، اس نے اللہ کی حلال کردہ اور حرام کردہ چیزوں کا لحاظ کیا، پاس کیا، بس اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سب تسبیح لے کے بیٹھ جائیں مسجد میں، کچھ کریں نا، بس اللہ اللہ کریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آدمی آخرت کا مسافر بن سکتا ہے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے بچوں میں رہتے ہوئے، اپنی ملازمت پر، اپنی کھیتی پر، اپنی تجارت پر رہتے ہوئے بھی آخرت کا طلبگار ہے، اگر تھوڑا سا وہ اپنا زاویہ نگاہ بدل لے، تھوڑی سی اپنی فکر تبدیل کر لے، اور اسلام نے یہی تو سکھلایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے، ایک شخص مکان تعمیر کر رہا ہے، مکان کا تعمیر کرنا یہ تو اسلام کا حکم ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 چیزیں جس کو دنیا میں مل گئیں وہ خوش قسمت ہے: آرام دہ سواری، کشادہ مکان، اور نیک صالح بیوی۔ تو ظاہر ہر آدمی اس کی طلب کرتا ہے، مکان بھی بنانے کی آدمی فکر کرتا ہے، سواری کا بھی انتظام کرتا ہے، شادی بیاہ بھی آدمی کرتا ہے۔ ایک شخص مکان تعمیر کر رہا ہے، چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ ہر مکان میں کھڑکیاں ہوتی ہیں، دروازے ہوتے ہیں، فطری چیز ہے۔ کھڑکی لگاتے وقت ایک مومن نے یہ خیال کیا کہ اس کھڑکی سے اذان کی بھی آواز آئے گی، بس اتنی سی فکر تبدیل کر لی، اس کھڑکی سے مسجد کے رخ پر ہے، اس سے اذان کی بھی آواز آئے گی، اذان بھی ہم سنیں گے، نماز کے لیے بیدار ہوں گے، نماز کے لیے ہم جائیں گے، بس یہ کام اس کا اجر و ثواب کا ہو گیا۔ کھڑکی تو لگی، ویسے بھی لگتی، ہوا آتی ویسے بھی آتی، باہر صورت آتی، لیکن نیت تبدیل ہو گئی تھوڑی سے، تو یہ اس کا کھڑکی کا لگانا اجر و ثواب کا باعث بن گیا۔ اس طرح شریعت کی ساری چیزیں ہیں، ذرا سے ہم نیت تبدیل کر لیں وہ آخرت، نیت تبدیل نہیں ہوئی وہ دنیا۔ اس بارے میں مولانا صاحب یہ کیا اس بارے میں جو بیان کر رہے ہیں، یہ 25واں پارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں دنیا دی گئی وہ دنیا تو برتنے کی چیز ہے، باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے جو چیز برتنے کے لیے ملے اس کو بچا کے رکھنا یہ عقل مندی نہیں، یہ اصول اللہ اس کے رسول نے ارشاد فرما دیا کہ جو چیز تمہیں برتنے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے دی ہے، اور جس خدا نے آج دی ہے وہ دیتا رہے گا، اس نے یہ بھی وعدہ کر رکھا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اسی ہستی نے آج دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے دیا، اس کو تہا کر نہ رکھو بہت زیادہ، اپنی ضروریات میں استعمال کرتے رہو، بندگان خدا پر صرف کرتے رہو، خرچ کرتے رہو، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے رہو، اپنی ذات پر خرچ کرتے رہو، تو پر تمہارے حق ہے۔ یہ ہے عقل مندی کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھی تمہیں دنیا دی گئی، چاہے وہ
مال و دولت کی شکل میں ہو، چاہے اور دیگر چیزوں کی شکل میں ہو، اس کا استعمال کرنا چاہیے، اس کو تحاقر نہیں رکھنا چاہیے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ ہم یہیں سے بیچتے ہیں اللہ کے پاس۔ جو اللہ نے دنیا دیا ہے اسی میں ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ الگ سے آخرت کو بنانے کے لیے کوئی اور زندگی نہیں ملے گی، نہ کوئی اور موقع ملے گا، نہ کوئی اور عمر ملے گی، نہ کوئی اور سرمایہ ملے گا۔ اسی عمر میں، اسی زندگی میں جو کچھ بھی اللہ نے برتنے کے لیے استعمالی چیزیں دی ہیں، اسی سے ہمیں اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے اور بنانی ہے۔ اور یہیں سے جو کچھ جائے گا اسی کو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ہماری آخرت سنوار دے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی شان کریم ہے، ہم تھوڑا سا بھیجیں گے وہ بہت بڑھا دے گا ہماری نیت کے اعتبار سے۔ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی درس حدیث میں کہ بندہ مومن ایک جوارے کا ایک ٹکڑا راہ خدا میں صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دستے مبارک پہ لے کر اس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت کی شان، ان کو کیا ضرورت ہے، لیکن وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے خالق و مالک ہمارے رب ہیں۔ اس لیے اگر ہم تھوڑا سا بھی قدم بڑھائیں گے نیکیوں کی طرف تو وہ ذات ایسی ہے جو ہمارے نیکیوں کو ہمارے خیال و گمان کے اعتبار سے کہیں زیادہ وہ بڑھا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے پاس یہیں سے جائے گا۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ و خیرات، ہماری نیکیاں، ساری چیزیں یہیں سے جائیں گی۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو لے جانے کے لیے ایک مستحکم نظام بنا رکھا ہے۔ فرشتوں کی مستقل آمد و رفت رہتی ہے، ایک بہت بڑی فرشتوں کی جماعت ہے جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ نیک بندوں کے اعمال خیر کو آسمانوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہم نے کوئی عمل کیا اس کو ہم بھول گئے، لیکن اللہ رب العزت اتنا قدردان ہے کہ وہ اپنی معصوم مخلوق کے ذریعے سے ہمارے اعمال کو اپنے پاس پہنچواتا ہے، وہاں تک وہ اعمال پہنچتے ہیں اور قبولیت کے درجے تک پہنچتے ہیں۔ اگر واقعی اس کے اندر طاقت و قوت ہے، اخلاص ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً اپنے ہاں بلا وہ لے لیتا ہے اور اس کو قبولیت کے درجے تک پہنچاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جن کا ظاہر ایمانی والوں کا عقیدہ ہے آخرت کا فائدہ اور آخرت کی ترقی ملنے کے لیے کم از کم ایمان شرط ہے، کم از کم اللہ اس کے رسول پر اور دین کی ضروری چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے، تب آخرت کا اجر و ثواب ملے گا اور آخرت کی ترقی ملے گی اور جنت کے اور تمام درجات حاصل کرنے کے لیے، جنت کی تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر مکمل مسلمان بننا پڑے گا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، تمام فرائض و واجبات کو ادا کرنا پڑے گا، تمام حرام اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے تب تو پھر نفلی عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کرنا پڑے گا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کن کو یہ نعمتیں ملیں گی؟ ان کو جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بھروسے کا کیا مطلب ہے؟ اعتماد کا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ اسباب کے ذریعے سے دیا ہے، براہ راست کوئی چیز ہمارے لیے نہیں اترتی ہے آسمانوں سے، سبب اللہ نے پیدا کر دی۔ مثلاً ہم سبب ہیں اپنے بیوی بچوں کی کفالت کے، کھلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، سبب اس نے ہم کو بنا دیا۔ ہمارے بچوں کو ضروریات کی ساری چیزیں ہمارے ذریعے سے مل رہی ہیں۔ اب بچے ہمارے یہ سمجھنے لگے کہ ابا ہی ہے خالق اور ابا ہی ہے سب کچھ، تو یہ غلط ہے۔ یہ بتانا چاہیے بچوں کو، اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹا ٹھیک ہے تم کو میرے ذریعے سے مل رہا ہے، میرے ذریعے سے تمہاری کفالت ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت کارساز حقیقی اللہ رب العزت ہے، بس اس نے صرف درمیان میں ہم کو واسطہ بنا دیا ہے، دے رہا ہے اللہ۔ تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تم اپنے رب سے مانگو، اپنے اللہ سے مانگو،
وہ تمہیں کسی ذریعے سے دے گا، ہو سکتا ہے مجھے ذریعہ بنا دے یا کسی اور ذریعے پہ تمہیں یہ نعمت عطا کر دے۔ اس کا نام توکل ہے، اس کا نام اعتماد ہے۔ جو کچھ بھی اسباب اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان اسباب پر بھروسہ نہ کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اسباب تو اختیار کیے جائیں گے لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی ذات پر۔ اس کی ایک مثال آپ سنیے، نہ ہمیں اسباب ترک کرنا ہے نہ اسباب پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، میں بار بار سناتا ہوں آپ لوگوں کو، موقع کی مناسبت سے جب کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ حضور کی خدمت میں آئے، اپنا اونٹ انہوں نے کھڑا کر دیا درخت کے نیچے اور حضور کی خدمت میں آ گئے۔ آپ دیکھ رہے تھے، آپ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو بالکل بہت تیز تھی، فوراً تربیت فوراً فرماتے تھے۔ دیکھا کہ میرے صحابی آئے ہیں اور انہوں نے توکل کا کچھ مفہوم دوسرا سمجھ رکھا ہے، حالانکہ توکل کچھ دوسری ہی چیز ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ اپنی اونٹنی باندھی، کہا کہ یا رسول اللہ اوپر والے پر بھروسہ ہے، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اور اس کو باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ، عاقلھا وتوکل، پہلے اس کو باندھو۔ تم نے اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا اور کہہ رہے ہو کہ اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، پہلے اسباب تو اس کی حفاظت کے اختیار کرو، اس کو باندھو تو، پھر اس کے بعد اس کے باندھنے کے بعد اس رسی پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے اس رب پر بھروسہ رکھو جس نے وہ رسی بھی پیدا کی ہے، جس نے اس اونٹنی کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے اس پیڑ کو بھی پیدا کیا ہے، سب کچھ اس نے پیدا کیا، اس پر بھروسہ۔ اس کا نام ہے توکل، اس کا نام ہے اعتماد۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا نام توکل نہیں ہے، دکان کے شٹر گرا دینے کا نام توکل نہیں ہے۔ سب کچھ ہمیں کرنا ہے، صبح سے شام تک محنت کرنی ہے اور اپنے رب پر بھروسہ اور اعتماد کرنا ہے۔ جس کو جو بھی اللہ نے اسباب مرحمت فرمائے ہیں ان اسباب کو بھرپور انداز میں، اور وہ اسباب جائز ہونے چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، ایمان والوں کی شان اور ایمان والوں کی صفتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ پہلی صفت تو یہ بتلائی کہ آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ترقی ان کو ملے گی جن کے دل میں ایمان ہے اور جن کے دل میں اپنے رب پر بھروسہ ہے، اپنے رب پر توکل ہے۔ اور دوسری صفت یوں ارشاد فرمائی، وہ لوگ جو کہ بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ کبیرہ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ گناہ جس سے انسان کی صرف اپنی ذات متاثر ہوتی ہے، اور ایک وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے پر غلط اثر پڑتا ہے، معاشرہ اس سے گندا ہوتا ہے۔ ایک گناہ وہ ہے جو گھر کی کوٹھری میں آدمی گھر کی تنہائی میں کر رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بڑا گناہ ہے۔ گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، غیر محرم عورتوں کی تصویریں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جاننا، نہ بیوی جان رہی، نہ بچے جان رہے، چپے سے موبائل لی، جیسے کہ آج کل دستور ہے۔ موبائل نے تو ہم سب جوانوں کو بھی برباد کیا، بوڑھوں کو بھی برباد کر دیا، بوڑھے بھی برباد ہیں، موبائل لیے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ گناہ ہے جس سے کہ آدمی کا اپنا دل کالا ہو رہا ہے، خود گنہگار ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ گناہ بے حیائی کے کام وہ ہیں جس سے معاشرے پر غلط اثر پڑتا ہے۔ ایک آدمی زناکار ہے، چور ہے، ظالم ہے، کلم کلہ شراب پیتا ہے، کلم کلہ جوئے کے اڈوں کو سجاتا ہے، یہ وہ کام ہے جس سے معاشرے پر غلط اثر پڑ رہا ہے۔ ایسے کاموں کو فواحش کہا گیا۔ فاحشہ کی جمع فواحش، فاحشہ کو فاحشہ اسی لیے کہتے ہیں وہ کلم کلہ گناہ کا ارتکاب کرتی ہے، فلاں عورت فاحشہ ہے، کلم کلہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، دوسرے معاشرے کی تمام عورتوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اسی طرح فاحشہ ان گناہوں کو بھی کہا جاتا ہے جو علانیہ طور پر کلم کلہ کیے جائیں، خدا کو چیلنج کیا جائے، خدا کے خلاف ایک دشمنی کا ماحول پیدا کیا جائے، ایسے گناہ بے حیائی اور بے غیرتی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے تو بچتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بے حیائی اور بے غیرتی کے کام ہیں ان سے بھی بچتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شان۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں،
غصے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے۔ ایک بات آپ یہ جان لیجئے، غصہ آنا تو فطری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں انسانوں میں پیدا فرمائی۔ خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، غصے کا موقع ہوتا ہے تو آدمی غصہ ہو جاتا ہے۔ خوش ہونا، غصہ ہونا یا دل کے جو جذبات ہیں، دل کی جو کیفیات ہیں، جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، آدمی نے کسی کی موت کی خبر سنی ایک دم سے رنجیدہ ہو گیا، غمزدہ ہو گیا، کسی کی بیماری کی خبر سنی ایک دم سے جسم متاثر ہو گیا، چہرے پر اس کے اثر ظاہر ہو گئے۔ یہ سب فطری چیزیں ہیں، اس سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ پیغمبر کے اندر بھی یہ صفتیں تھیں، ان کو بھی غصہ آتا تھا، ان کو بھی رنج ہوتا تھا، ان کو بھی خوشی ہوتی تھی، وہ بھی ہنستے تھے۔ یہ فطری چیز ہے، لیکن ان چیزوں کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ اختیاری چیز ہے، یہ اپنے اختیار میں۔ غصہ غیر اختیاری چیز ہے، غصے کے تقاضوں پر عمل کرنا اختیاری چیز ہے۔ آپ کو ایک دم سے غصہ آیا اور دل چاہا کہ پیٹ پاٹ کے رکھ دیں، لیکن تھوڑا سا آپ تھم گئے، رک گئے، اور آپ نے سوچا کہ اس وقت اس پر اپنا غصہ اتارنا جائز ہے کہ ناجائز۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غصے کی حالت میں کہیں حد سے تجاوز نہ کر جائیں، یا آپ نے سوچا اور رک گئے، تھم گئے۔ اب یہ جو غصے کا جو تقاضا ہے، اس پر عمل کرنا اپنے اختیار میں ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے ملفوظات میں کہ جب کسی طالب علم پر غصہ آتا ہے تو میں اس وقت اس کو تنبیہ نہیں کرتا، اس لیے کہ غصے کی حالت میں تنبیہ کرنے میں بسا اوقات آدمی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اپنی اولاد پر غصہ آیا، ایک تھپڑ کی ضرورت تھی، 10-20 تھپڑ مارا، حد سے تجاوز ہو گیا۔ فرماتے میں اس وقت اپنے تقاضے کو دبا لیتا ہوں، بعد میں جب غصہ ختم ہو جاتا ہے تو ظاہری غصہ دکھا کر، ایک ہے اندرونی غصہ، اندر سے جذبات کا بھڑکنا، اس وقت آدمی کو اپنے جسم پر قابو نہیں ہوتا، اس وقت آدمی پر انگیختہ ہوتا ہے، اور ایک وقت ہے ایک وہ غصہ ہے جو مصنوعی طور پر بنا لیا جائے، غصہ بظاہر نہیں ہے، اندر سے بنایا جا رہا ہے، اس وقت آدمی اپنے قابو میں رہتا ہے۔ لکھا کہ میں جب بعد میں جب غصہ ختم ہو جاتا ہے تو مصنوعی غصہ بنا کر اس طالب علم کو تنبیہ کرتا ہوں، اس سے اپنے قابو میں رہتا ہوں، اس سے حد سے تجاوز نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت یہ بیان کر رہا ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ناجائز میدان جنگ میں بھی تو غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کا پورا کرنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ دشمنان رسول، دشمنان خدا پر غصہ آتا ہے، وہ غصہ پورا کرنا جائز ہی نہیں، ضروری ہے۔ اگر وہ غصہ پورا نہ ہوگا تو کیسے کام بنے گا؟ لیکن جو غصے ناجائز ہیں وہ تو آئیں گے، لیکن ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت زین العابدین، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ عنہ، جو سادات کے خاندان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، حضرت حسین کے خاندان میں یہی بچے تھے، سب شہید کر دیے گئے تھے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں۔ وضو کرا رہی ہے خادمہ، کنیز ان کی باندھی، مٹی کا لوٹا لیے ہے، پانی ڈال لی، وضو کر رہی ہے۔ اچانک لوٹا وہ ہاتھ سے پھسل گیا اور پورا لوٹا پھوٹ گیا، پانی ایک دم سے بگڑا، ان کے کپڑے سب بھیگ گئے۔ ایک نگاہ اسے اٹھائی، گھورا اس کو، تو وہ بہت سمجھدار تھی۔ ان حضرات کی جو باندیاں اور خادمائیں ہوتی تھیں ان کی بھی تربیت ہوتی تھی، سب عالمہ ہوتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ حضرت کو غصہ آ رہا ہے تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، اہل ایمان کی شان۔ ایک دم سے غصہ کافور ہو، چہرہ اپنی حیت پر آ گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے تو کہا کہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، اہل ایمان کی شان۔ تو فوراً کہا میں نے تجھے معاف کر دیا، تیری یہ غلطی معاف کر دی گئی۔ تو اس نے سوچا ایک موقع اور بچا ہے، ہو سکتا ہے خلاصی ہی مل جائے غلامی سے۔ کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سمجھ گیا، کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ تھی اہل علم کی شان اور اللہ کے مخلص و نیک بندوں کی شان۔ فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا کہنا مانتے ہیں،
اپنے رب کے احکامات کے پابند ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ بار بار یہ بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اجتماعی طور پر ادا کی جائے گی، اسی لیے مساجد بنائی گئی ہیں، فرائض کی ادائیگی کے لیے مساجد بنائی گئی ہیں۔ اب چونکہ حالات ہم لوگوں کے ایسے ہو گئے ہیں کہ گھر میں جاتے ہیں تو گھر جاتے ہیں، اس لیے نفلیں آدمی پڑھ کے گھر سے جاتا ہے، آ کر سنتیں گھر میں مسجد میں پڑھتا ہے، ورنہ ہمارے اسلاف کا معمول یہ تھا کہ فرائض کی ادائیگی کے لیے مسجدوں میں آتے تھے، باقی نوافل اور سنتوں سے اپنے گھر کو آباد رکھتے تھے۔ حکم بھی یہی ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنی عبادتوں سے، اپنی تلاوت سے، اپنے ذکر سے اپنے گھروں کو معمور رکھو، روشن رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں اقامت کا لفظ استعمال فرمایا، نماز قائم کرنا، اور نماز کا قائم کرنا ہی یہی ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تنہا نماز پڑھنا تو یہ مریضوں کی نماز ہے، یہ مسافروں کی نماز ہے، یہ مجبوروں کی نماز ہے۔ صحت مند نمازی کی نماز تو جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے، وہ گھر میں نہیں ادا ہوتی، اس لیے کہ گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت کس کو دی گئی؟ عورتوں کو دی گئی۔ عورتیں مسجد نہیں آتی، مریضوں کو دی گئی، وہ مسجد نہیں آ سکتے۔ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، وہ ہر وقت مسجد میں نہیں حاضر ہو پا رہا ہے، دوران سفر کہیں بھی نماز ادا کر لے، لیکن جو مقیم ہے، صحت مند ہے، مرد ہے، اس کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی۔ تو اس کے لیے نماز کے لیے اقامت کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، نماز قائم کرتے ہیں، جو اپنے رب کا کہنا مانتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جماعت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اہتمام تھا اور کتنی سخت آپ نے تنبیہات فرمائی ہیں۔ خود آپ کا عمل، بیماری کا زمانہ، جس بیماری میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں مسجد نبوی میں لائے گئے کہ دو لوگوں کے سہارے آپ کو لایا گیا، حضرت عباس ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اس حال میں آپ کو مسجد میں لایا گیا کہ آپ کا قدم مبارک زمین پر نہیں پڑ رہا تھا، گھسٹ رہا تھا پیر۔ اس حال میں آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ کو صف میں کھڑا کر دیا گیا کہ بٹھا دیا گیا۔ اتنی کمزوری، اتنی نقاہت تھی، اور عام صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جو لوگ دو لوگوں کے سہارے بھی مسجد آتے تھے، وہ آتے تھے اور ان کو لا کر جماعت میں کھڑا کر دیا جاتا۔ آج ہم لوگ معمولی بہانوں پر آنکھ نہیں کھلتی، دیر میں سوتے ہیں۔ بھائی کیوں دیر میں سوتے ہیں؟ کس نے آپ کو پابند کیا کہ آپ 12 بجے رات تک موبائل دیکھیے اور سوئیے 12 بجے کے بعد؟ وقت سے کیوں سونے کا اہتمام نہیں کرتے؟ آنکھ نہیں کھلتی، جب ٹائم سے سوئیں گے نہیں تو آنکھ کیسے کھلے گی؟ 5-6 گھنٹے کی نیند بہت کافی ہے صبح کو اٹھنے کے لیے۔ جب آدمی 1 بجے رات میں سوئے گا تو صبح کیسے 4 بجے اٹھ پائے گا؟ گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اسباب فراہم کر رکھے ہیں انسانوں کے لیے، اتنی چیزیں عطا فرما رکھی ہے کہ ٹھنڈک کے زمانے میں نہ ٹھنڈک لگتی ہے اور نہ گرمی کے زمانے میں گرمی لگتی ہے۔ ہر انتظام اللہ نے، تو پہلے تو لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک کپڑا رہتا تھا، اسی میں آدمی اپنا کام چلاتا تھا، گرمی سردی بارش۔ اب تو ہر موسم کے الگ الگ لباس اللہ نے دے رکھے ہیں ہم کو، آپ کو۔ ٹھنڈک میں آدمی اتنا پہن لیتا ہے کہ اس کے بعد ٹھنڈک ہی نہیں لگتی، گرمی لگنے لگتی ہے۔ تو یہ سب بہانے ہیں بھائیو عزیزو، یہ سب بہانے ہیں، یہ سب نفس کے بہانے ہیں، نفس کے بہانے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم مسجد کب پہنچ سکتے ہیں، کب نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو اپنے رب کا کہنا مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور مسلمانوں کے اہم کام آپسی مشورے سے ہوتے ہیں۔ اہم کام، ہر بات میں مشورہ نہیں کیا جاتا۔ مشورہ کس میں ہوتا ہے؟ جس میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی متعین حکم نہیں ہے، اس میں مشورہ ہوتا ہے۔ مثلا حج کرنے میں مشورہ نہیں ہوگا، حج فرض ہو گیا تو حج کرنا ہے، لیکن اس کے انتظامات کے سلسلے میں کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ تجربے کار لوگوں سے مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن حج کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، اس میں کوئی مشورہ تھوڑی ہے، یہ تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے متعین حکم ہے۔ تو مشورہ اس میں ہوتا ہے جہاں پر کوئی متعین طور پر کوئی حکم نہ ہو۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو مشورے سے مستغنی تھی، جن کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، جن کے پاس وحی الہی آتی تھی، وہ اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ تھا۔ پہلے تو مشورے کے اہتمام کی تاکید کرنی تھی کہ مشورہ بہت اہم چیز ہے۔ دوسرے صحابہ کرام کی دلجوئی تھی کہ نبی جن کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی مشورہ کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے، حالانکہ ان کا تعلق تو براہ راست عرش الہی سے تھا۔ جیسے کہیں پر کوئی قدم ادھر سے ادھر ہوا فوراً جبریل ادھر سے آپ غلط جا رہے، آپ ادھر چلیے، یہاں نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے، بار بار آپ کو تم بتایا جاتا تھا، وہ بھی مشورہ کرتے ہیں۔ تو آپسی کام کر کے دینی امور میں، گھر کے کاموں میں مشورہ ہونا چاہیے۔ مشورے سے بہت سی وہ چیزیں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں جس کو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ہر چھوٹے چھوٹے کاموں میں مشورے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہ آپ گھر میں چائے بننی ہو تو چلو سب لوگ بیٹھ جائیں، چائے بنے کہ نہ بنے، چائے تو بنے گی، یہ کون سا ایسا کام ہے؟ بیوی چائے بنائے گی، کھانا بنے گا۔ ہاں یہ تو مشورہ ہو سکتا ہے کہ آج کیا بنے، اس پر تبادلہ خیال ہو سکتا ہے کہ آج گوشت بنے گی، مچھلی بنے گی، دال بنے گی، لیکن کھانا بنے گا کہ نہیں بنے گا، کھانا تو بننا ہی ہے، کھانا تو سب کو کھانا ہے، اس میں کوئی مشورہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے کام آپس میں آپسی مشورے سے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر رک کر آپ جان لیں، زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نصاب متعین کر دیا ہے، اس کی مقدار متعین کر دی ہے، اتنے پر اتنا دینا ہے۔ ہر شخص کو زکوٰۃ دینی بھی نہیں ہے، مالک نصاب کو زکوٰۃ دینی ہے، اور کتنی دینی ہے وہ بھی اللہ نے بتا دی۔ لیکن یہاں پر جس خرچ کرنے کا ذکر ہے وہ نفلی صدقہ ہے۔ نفلی صدقے کی کوئی حد اسلام نے مقرر نہیں کی ہے۔ وہ 1 روپے بھی آپ خرچ کر دیجئے وہ بھی صدقہ ہے، 1 کروڑ بھی خرچ کر دیجئے وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے، وہ آپ کی حیثیت پر۔ اور آپ کی حیثیت کیا ہے آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ آپ کی حیثیت کو ہم نہیں جان سکتے، ہماری حیثیت کو آپ نہیں جان سکتے، لیکن جس ذات نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے وہ ہماری حیثیت کو جان رہا ہے کہ ہم کتنا دے سکتے ہیں، اس سے کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے، کیا دے رکھا ہے؟ بندوں پہ تو مخفی ہے لیکن دینے والے سے مخفی نہیں ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا عَصَيَّ، اہل ایمان کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت یہ بتلائی کہ ایمان ہے اور توکل ہے اپنے رب پر۔ دوسری صفت یہ بتلائی کہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، بے حیائی اور بے غیرتی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صفت یہ بتلائی کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور آپس کے سارے کام باہمی مشوروں سے کرتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ خرچ کرنے سے مراد صرف روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے، اپنی جو صلاحیت بھی آپ کسی بندے مومن پر لگا دیں وہ صدقہ ہے۔ مثلاً آپ صاحب وجاہت آدمی ہیں، کوئی آدمی آیا، اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، وہ آپ سے جائز سفارش کروانا چاہ رہا ہے، صاحب طرف 2 لفظ کہہ دیجیے ہمارا یہ کام ہو جائے، یہ آدمی ہمارا پیسہ لیے ہوئے ہے، میرا پیسہ اس کے پاس بقایا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ سے دوستی ہے، ایک لفظ آپ کہہ دیجیے، دے ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ اس کو دے دیجیے، کیوں پریشان کیے، یہ صدقہ ہے۔ جائز سفارش صدقہ ہے اور ناجائز سفارش رشوت ہے۔ ناجائز سفارش نہیں کرنی ہے ہمیں اور آپ کو، جائز سفارش کا ہے۔ کوئی مسافر آ گیا پریشان ہے، کسی کا مکان پوچھ رہا ہے، آج کل تو لوگ اس کو بھی بتانا نہیں چاہتے، پہلے تو یہ سب چیزیں بالکل عام تھی۔ گاؤں میں کوئی نیا آدمی آ گیا تو ہر ایک بھیا کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، فوراً آدمی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اب تو جاؤ تم آیا کرو جائے کرو، ہم سے مطلب نہیں۔ کوئی مسافر آیا ہو، کوئی اجنبی آیا ہوا محلے میں کسی کا مکان پوچھ رہا ہے، آپ نے ذرا سے رک کر اس کی رہنمائی کر دیا، جا فلاں صاحب کا مکان یہ ہے، آپ پہنچا دیا، آپ نے اس کی صحیح رہنمائی کر دی، یہ صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب روپیہ پیسہ ہی خرچ کرنا نہیں ہے۔ کسی بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، پریشان ہے، غریب بچہ، آپ نے اس کا ایڈمیشن کروا دیا لے جا کر، یہ صدقہ ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صدقے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ روپیہ دینا، زکوٰۃ صدقہ دینا نہیں، جو کچھ بھی آپ اپنی صلاحیت کا استعمال دوسروں کی امداد کے لیے کر دیں گے وہ سب صدقہ ہے۔
ومما رزقناہم ينفقون، اللہ نے آپ کو صاحب وجاہت بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، آپ کی بات مانی جا رہی ہے، لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں، اس عزت کا استعمال آپ نے دوسروں کے تعاون میں کر دیا، دوسروں کی مدد میں کر دیا، یہ صدقہ ہے۔ ومما رزقناہم ينفقون والذین، لیکن ہاں اس کا خیال ضرور رکھیے گا کہ جائز ناجائز کا خیال، کہ دیکھ لیجیے گا کہ یہ آدمی ان سے غلط کام تو نہیں کروا رہا ہے، ناجائز کام کی سفارش تو نہیں کروا رہا ہے، ناجائز سفارش جائز نہیں ہے۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب ان سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کا بدلہ اتنا ہی لیتے ہیں جتنی زیادتی کی جاتی ہے، ظلم نہیں کرتے۔ کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے معاف کرنا اور ایک ہے بدلہ لینا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، 14واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو زیادتی کے بدلے میں زیادتی نہیں کی جائے گی، اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ علماء نے اس آیت کی تفصیل لکھی، اگر کوئی شخص ظالم ہے اس کو معاف کرنے سے اس کی جرأت اور ہمت بڑھ رہی ہے، اگر کسی ظالم کو بار بار معاف کیا جا رہا ہے تو وہ ظلم پر بار بار آمادہ ہو رہا ہے، اس کی ہمت اور جسارت بڑھ رہی ہے، تو ایسے لوگوں سے بدلہ لینا ہی افضل ہے، ایسے لوگوں سے بدلہ لینا افضل ہے، اس لیے کہ معاف کرنے سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اس کی جسارت اور ہمت اور جرأت بڑھے گی۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے جس کے بارے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس کو معاف کر دیں گے تو یہ اس گناہ سے باز آ جائے گا، شرمندہ ہوگا، تائب ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو معاف کرنا ہی افضل ہے، معاف کرنا ہی افضل ہے۔ زیادتی کے بدلے کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن کہیں پر وہ بدلہ لینا ضروری ہوگا اور کہیں پر معاف کرنا افضل ہوگا۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، فرمایا برائی کا بدلہ تو اتنی ہی برائی ہے، برائی کے بدلے ظلم کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لیکن فرمایا جس شخص نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِمَنْ تَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور فرمایا جس شخص نے بدلہ لیا ظلم کے بعد، ایک شخص پر زیادتی کی گئی، اس نے کہا ہم بھی بدلہ لیں گے، چلیے ایک تھپڑ مارا تھا، الٹ کر آپ نے بھی ایک تھپڑ مارا، اب آپ کا بدلہ پورا ہو۔ اب اسے ایک تھپڑ کے مارنے کے بعد اب کوئی آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے، اب اس کی اجازت نہیں ہے کہ اب اس کو روک کر کہیں کہ اب کی بھیڑے تو 10 جوزہ ماریں گے، بس آپ نے بدلہ لے لیا، ایک تھپڑ مارا تھا، ایک تھپڑ مار دیا، اس کا راستہ چھوڑیے، اپنا راستہ آپ پکڑیے، اب اس کو تانے دینا، اس کو اور دھمکی دینا کہ اب کی اب آئے تو سر توڑ دیں گے اور یہ کر دیں گے، یہ زیادتی ہے۔ آپ نے اپنا بدلہ لے لیا، آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ اپنے راستے جائیے، وہ اپنا راستہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرما دیا جس نے ظلم کے بعد بدلہ لے لیا اب اس کے لیے کوئی اور گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ سب سے آپ کہتے پھر مارا تو وہ تماچا کیجیے کہ مٹی چاٹ لیا اس نے، دوبارہ ہمت نہیں کرے گا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اس کو آپ ذلیل کرنی چاہ رہے ہیں، اس کو ذلیل، اس سب کی اسلام نے اجازت نہیں دی، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس یبغون فی الارض بغیر الحق، گنجائش کہاں ہے؟ جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور زمین میں فساد برپا کر رہا ہے، اس کے فساد کو روکا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ جو لوگ زمین پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں اور روئے زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب علیم ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور فرمایا ہے مسلمانوں سنو، معاف کرنا اور صبر کرنا یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، بدلہ تو سبھی لے لیتے ہیں، گالی کے بدلے گالی تو سبھی دے دیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا تھا، پھر سناتا ہوں موقع کی مناسبت۔ بڑے لوگوں کی بڑی شان ہوتی ہے، بڑی شان ہوتی ہے۔ ایک ان کے پڑوسی نے ان کو برا بھلا کیا، اس کی اطلاع حضرت کو ملی، تو حضرت نے کہا اچھا، اس نے تو ہم پر بڑا احسان کیا، فوراً گھر میں حکم دیا، سینے کے اندر کھانے اچھے قسم کے سجوائے اور رکھ کر اس کے گھر دروازے پر پہنچے، کھٹکھٹایا، وہ نکلا، وہ پڑوسی جانتا تھا کہ حضرت سے ہمارا کیسا تعلق،
دیکھ کر شرمندہ ہوا، کہا کہ بھائی تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، مجھ کو برا بھلا کہا ہے، تم نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں، میں تمہارے اس نیکی کا کیا بدلہ دوں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا کھانا تمہاری خدمت میں لایا ہوں، اس کو قبول۔ یہ ہے بڑے لوگوں کی شان جن کے ہم نام لیوا ہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حنفی المسلک ہیں، لیکن جس ہستی کے ہم مقلد ہیں، جس کے فقہ پر اور جس کے مسائل پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس کے کردار سے ہم بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، صبر کرنا اور معاف کر دینا یہ بہت بڑے لوگوں کا کام۔ میری والدہ اکثر کہا کرتی تھی، ان کا یہ جملہ یاد آتا ہے کہ صبر کا لفظ آسان ہے، 3 حرف ہیں، صاد دیر صبر، کتنی آسانی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ صبر کا لفظ بہت آسان ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ کہا حدیث میں کہا گیا نا کہ صبر کرنا گویا کڑوا گھونٹ پینا ہے۔ جو آدمی صبر کرتا ہے وہی اس کیفیت کو جانتا ہے کہ جبکہ آدمی انتقام پر بھی قدرت رکھتا ہو، جبکہ آدمی بدلہ لینے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اس وقت صبر کر لے۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ایسے لوگوں کے ساتھ خدا کی معیت اور خدا کا ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا اور معاف کیا، بے شک یہ تو ہمت کے کاموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ ہم سب کی یہ چھوٹی سی مجلس جو آپ کے نام پر سجائی گئی، اے میرے رب اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما، تمام اہل مجلس کو قبول فرما، تمام سامعین کو قبول فرما۔ اے اللہ ان سامعین کے صدقے میں کہنے والے کو بھی قبول فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اپنے احکامات کا علم بھی عطا فرما اور عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ جو مومنانہ صفات ہے اللہ اس وقت بیان کی گئیں کہی گئیں، اللہ وہ صفتیں ہمارے اندر بھی پیدا ہوں، اپنے احکامات کی بجاوری ہمیں عطا فرما، اپنی ذات عالی پر توکل عطا فرما، نماز کا اہتمام نصیب فرما، برائیوں سے اور ہر قسم کے فواحشات سے ہماری حفاظت فرما، صبر اور معافی کی بھی ہمیں صفت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا کرم فرما، فضل فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح بنا، انہیں دین پر کاربند فرما، ہدایت عطا فرما، اچھی تعلیم و تربیت انہیں عطا فرما، اے اللہ انہیں رزق حلال مشاہدہ عطا فرما، اے اللہ ہماری بچیوں کو ہماری عورتوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ انہیں اپنے احکامات کا پابند بنا، اے اللہ جن کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں، جو دقتیں ہیں، جو فکریں ہیں، اے اللہ ان سب سے آپ واقف ہیں اور اس کا حل آپ ہی کے پاس ہے۔ اے اللہ اپنے کرم کے فضل سے ہماری فکروں کو، الجھنوں کو، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحتیاب فرما، اے اللہ جن کے سامنے کچھ الجھن پریشانی فکر ہے ان کی فکروں کو دور فرما اور اس کا حل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی